سر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا، نہ کوئی تھریٹ آیا، نہ کوئی دھمکی آئی ہے، نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا، نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹے ویکیٹ کرو، اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس اسٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو. اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرو سیٹس کی اسکروٹنی ہے ہم اس کو 13 تاریخ تک لے کے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا. 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے. آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی. آپ اس ملک کے 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے، اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی، جس کے بارہا مذمت کی گئی ہے، جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن عجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے. ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ اسٹیبلٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹیز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی. کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے. تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے. مہربانی فرما لے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لے. بلے کا نشان جو ہے، بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو. بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو. بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان، پی ٹی آئی کا نشان نہیں. بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو، کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا ہی حق سے محروم کر سکتا ہے. ووٹ ایک بنیادی حق ہے. اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں یہ کوئی نشان نہیں ہوتے، کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں بیلٹ پیپر پہ کینڈیڈیٹس کے سب کے نام ہوتے ہیں. وہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ جیمز جانسن پڑھتا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کا نام اس پہ اسٹیمپ کر دیتا ہے. پر یہ جو بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، یا نشانات لگا. اب تیر کے نشان پہ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نام کہ اس کے نام کیا ہے، باقیوں کے نام. وہ نشان جو ہے اس بنیادی حق جو ووٹر کا ہے، اس ووٹر کا ووٹ کرنے کا جو حق ہے، وہ یہ بلہ یا تیر یا شیر یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے. اب آپ دیکھیں، آپ ایک طرف سے پارٹی سے نشان لے لیتے، اب پارٹی تو تتر بتر ایک لحاظ سے ہو گئی، سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو کسی کا نشان ادھر گھوڑے کا نشان ہے ساتھ والی حلقے میں، اسی پارٹی کے کا نشان جو ہے وہ یہ ٹینک ہو یا وہ جیپ ہو یا کار ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے پارٹی کو ہی ختم کر دیا، سانس دبا دیا. اب سیاسی جماعت کو ڈی رجسٹر کرنے کا یا غیر فعال کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 70، اور وہ بھی پوری کارروائی اس پہ کرنی ہوتی، پوری وہاں وہ شہادتیں پیش کریں گے، گواہ پیش ہوں گے، جرا ہوگی، اور یہ نیب کو
جب اے این پی کی جو پہلے پیش رو پارٹی تھی، نیب کو جب بین کیا گیا 1976-74 میں، تو اس وقت پوری 8 مہینے ان کی کارروائی ہوتی رہی، ٹرائل ہوتا رہا. پھر ووٹر کا میرا نام کوئی چاہتا ہے کہ نکال دے ووٹ سے، اب اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے پوری انکوائری، پورا ٹرائل ہوتا ہے. میرا نام نہیں نکال سکتے، ایک بندے کا ایک ووٹر کا نام لسٹ سے آپ نے فہرست سے نکالنا ہے، آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑے گا، آپ کو اس کو جواب اس سے طلبی ہوگی. پھر جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ نام غلط ہے، یہ ووٹر تو مر چکا ہے، اس کا نام چل رہا ہے، اس کو شہادتیں پیش کرنی پڑے گی. ادھر سے میں شہادتیں پیش کر رہا ہوں گا، جرا ہوگی، اور پھر نام ایک کٹے گا. اور یہ کروڑا نام، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا، میاں شیخ صاحب کا جو فیصلہ تھا، بہترین فیصلہ تھا. وہ فیصلہ ایسا تھا جو آئین کے مطابق ہے، جو ووٹر، ورنہ یہ مظلوم ان پڑھ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ووٹ ڈالے اور اپنی آواز مجتمع کر کے ایک دن 5 سال میں ایک دن، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں، ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے. وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا، کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑا ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے، اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے ایک جاتی ہے بوڑھی عورت، جا رہی ہے اندر ووٹ ڈالنے، وہ کہتی جاتی ہے پتر میں بلاول نو ووٹ پانا ہے، میں بلاول نو ووٹ پانا، پتر میں نواز شریف نو یا مریم نو پانا، پتر میں کپتان نو پانا ہے، میں کھلاڑی میرا نشان ہے ہی ماں اے جتھے نشان لگا ہوئے بلے دا یا تیر دا یا شیر دا، اوتھے تو مور لا کے، وہ مور لا کے آ جاندی، وہ ووٹ ہو جاتا ہے. ہاؤ کین یو ٹیک اوے دا فرینچائز، اینڈ دس از ڈی فرینچائزنگ اینڈ indefinite number of people in millions. آپ کس طرح ان کو بھی ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ تو پارٹی کی مرضی. پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی، پارٹی کو ڈیزالو نہیں یہ کر سکتے، تو پارٹی کا حق ہے اس نشان پہ. یہ بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 کے کیس میں نے وہ کیا ہوا کیس، اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا، کیونکہ تلوار نکال دیا تھا ضیاء الحق نے، اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا. وہ نشان جو اویلیبل تھے اس میں آپشن تھی، یہ آپشن ہے، پر پارٹی سے نشان واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کروڑا ووٹ جو اس کو پڑنے ہیں پارٹی کو، ان کو ڈس انفرینچائز کرنے کا کے مترادف ہے، اور یہ ڈس انفرینچائزمنٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں، سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا، تو آبویسلی پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے. دیکھو، اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے، ڈس انفرینچائز بھی ہوں گے. سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی، اس میں سسٹم کا ہار ہوگا، اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی، اس میں ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی. ایسا نہ کیجیے گا. میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. میں نے اس پہ سٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور 12 مرتبہ دیے، اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچنز ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں، ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچنز ہوگا. کل کی سٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی. کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں، میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے. کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ اس کے سٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے.
صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول IMF کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرو گے؟ 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی، 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی جمہوریت نہیں سن سکتا. یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے، اس کو چاہیے تھا سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا، لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے؟ آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے. بوائے کاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے، ایک ہی سمبل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو، ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی. یہ جمہوریت کے آنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر، چلڈرنس فیوچر، یہ ہماری ایک اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے. میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی. واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا. اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں، وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے ہیں. ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے، پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی، ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا. تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا، جو کہ انلیگل ہے میں سمجھتا ہوں. دیکھو دوسرے نشان پہ تو دیکھیں گے، لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا، ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے. دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا. ایک بات یہ بتاؤں آپ کو، جب لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بی سن سکتی ہے، سنگل جج نہیں سن سکتا. سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ اویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو. اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 کو اس دن فیصلہ ہو جاتے ہیں، کیا کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ اینڈ وی پروسیڈ فردر. اس وقت بھی یہ رکھا تھا. بھائی یہ ایکسٹریم بائس آف دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں، باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے. پی ایم ایل این نے آپ سے ریکارڈ پہ 21 دن کا ٹائم مانگا. آپ نے 60 دن ٹائم دیے تھے الیکشن کرنے کے لیے. آپ نے 7 مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا. یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے. ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں. اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونے چاہیے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے، لیکن کس گراؤنڈ پہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ الیکشن کے لیے، الیکشن کی فریڈم کے لیے، الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے، الیکشن سب کے پارٹیسپیشن کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ہم تو انکنٹیسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اگر نہیں بھی تو انڈر 19 لڑائیں گے، پر آپ سے لڑائیں گے، جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ انڈر 19 سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی 8 تاریخ کو، دیکھتے جائیے گا. میرے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا، نہ کوئی تھریٹ آیا، نہ کوئی دھمکی آئی ہے، نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا، نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تھینک یو.